تازہ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے سانحہ گل پلازا کے بعد جب ریسکیو آپریشن جاری ہے ایک دکان سے 25 سے 30 لاشیں ملنے کی اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ کاشف مشتاق نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف بتائیے گا۔ جی بالکل انتہائی افسوسناک ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو جو ہے وہ لائیو کوریج کے دوران یہ بتایا تھا کہ جو فرسٹ فلور ہے سیکنڈ فلور ہے یہاں آپریشن روک دیا گیا ہے اور جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ میزنائن کی طرف روانہ ہوئی ہیں۔ تاہم اب انتہائی افسوسناک خبر جو ہے وہ ریسکیو اداروں کی جانب سے سامنے آئی کہ 20 سے 25 جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ایک شاپ کے اندر نظر آئی ہیں۔ اس بات کو ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے کنفرم کیا ہے کہ 30 ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکالی جا رہی ہیں۔ یہ شاپ ہے، شاپ کے اندر جو ہے وہ تمام تر ڈیڈ باڈیز ایک ہی شاپ کے اندر موجود تھیں۔ ڈی آئی جی اسد رضا کا یہ بتانا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر باڈیز کو یہاں سے نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اطراف میں جو بھی آپریشن چل رہا تھا عمارت کا ملبہ ہٹانے کا وہ بھی وقتی طور پر روک دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ان لاشوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے بتایا ہے کہ 30 لاشیں ایک ہی دکان سے جو کہ کراکری کی دکان تھی نکالی جا رہی ہے۔ یہی کاشف آپ نے ہمیں بتایا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ کاشف ایک لمحے کے لیے ہم اپنے ناظرین سے یہ بتانا چاہیں گے کہ جس وقت یہ آگ لگی لوگوں نے مختلف دکانوں میں پناہ لینے کی کوشش کی یا وہاں ٹریپ ہو گئے اور اب ایسی ہی ایک دکان کا سراغ لگایا گیا ہے ریسکیو آپریشن کے دوران جہاں بتایا جا رہا ہے کہ 25 سے 30 لاشیں موجود ہیں۔ اس وقت ریسکیو اداروں کو بھی انتہائی مشکل کا سامنا ہے۔ اب یہاں سے 25 سے 30 لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ یہ خبر ہمارے پاس موجود ہے اور اب ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ کاشف مشتاق ہمارے ناظرین کو تازہ ترین صورتحال بتائیں گے۔ کاشف ایک بار پھر بتائیے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جو ریسکیو آپریشن ہے یہ وقتی طور پر بالائی منزلوں پر روکا گیا تھا اور میزنائن فلور پر پچھلے 1 گھنٹے سے جو ہے وہ مختلف ریسکیو ٹیمیں کام کر رہی تھی اور کچھ دکاندار تھے ان کی انفارمیشن تھی کہ کسی ایک دکان میں جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ کافی زیادہ لوگ اس دکان کے اندر گئے تھے۔ تاہم اس دکان کو اب جو ہے وہ چیک کیا گیا ہے۔ میزنائن فلور پر یہ دکان ہے اور جب اس شاپ کو کھولا گیا اور دیکھا گیا ہے تو اس کے اندر 30 لاشیں جو ہیں وہ کنفرم کر دی گئی ہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کی جانب سے مختلف ریسکیو ٹیمیں یہاں کام کر رہی تھی۔ تمام تر ریسکیو ٹیموں کو ابھی پیچھے ہٹایا گیا اور ایک اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے اور ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے ان لاشوں کو یہاں سے اسپتال منتقل کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں فرسٹ فلور پر سیکنڈ فلور پر جو ہے وہ جو واٹر باؤزر ہیں یا دیگر چیزیں ہیں جو مشینری ہے اسے وقتی طور پر روکا گیا تھا، وہاں سرچنگ کے عمل کو روکا گیا تھا اور تمام تر ٹیموں کو جو ہے وہ میزنائن پر جو ہے وہ داخل کیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی خواجہ آصف کے 18ویں ترمیم سے متعلق بیان پر ناراض، حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں نوید قمر بولے، گزشتہ روز خواجہ آصف نے سانحہ گل پلازا پر بات کی اور ساتھ 18ویں ترمیم لے آئے۔ نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر کے بیان کو ہم حکومت کا پالیسی بیان سمجھیں گے۔ ملک کے ساتھ بہت تجربے کیے گئے، ہر تجربے کے ساتھ ملک کو آدھا کیا۔ وفاق سے درخواست ہے تجربے کرنا بند کریں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے خواجہ آصف کے بیان کو ذاتی رائے قرار دیا، کہا ہماری ذاتی آراء ہوتی ہیں، انہیں ذاتی رائے کے طور پر لیا جائے، ہر فیصلہ پارلیمنٹ کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ گل پلازا پر کل بھی بلیم گیم ہوا، گل پلازا میں جانے گئی، کوشش کرے آئندہ گل پلازا جیسے سانحے نہ ہو، آپ بلدیاتی حکومت کو با اختیار بنائیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو سپرمین ونڈر بوائے کی ضرورت ہوتی ہے، لوکل حکومت میں تو ونڈر بوائے کی ضرورت نہیں، انہیں تو کام کرنے دیں۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا، آپ صرف چاہتے ہیں کہ عہدے پر بیٹھا بندہ آپ کا ہو۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی ایک بار پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت، کہا کمیٹی، اسپیکر کا آفس اور مذاکرات کی پیشکش ابھی بھی موجود ہے، اب اسپیکر کے آفس تک آنا ہے تو وہ اپوزیشن نے آنا ہے۔ حکومت کی ایک ہی شرط ہے کہ مذاکرات پاکستان کے لیے ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر نے فلور آف دی ہاؤس کہا مثبت کاموں میں حمایت کریں گے، بسم اللہ کریں، دہشت گردی کے خلاف ہمارا ساتھ دیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو کہیں گلیوں میں پھرنے کی بجائے وزیر اعظم کی کمیٹی میں آئیں۔
पी सी बी की भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने के बांग्लादेश के फैसले की हिमायत। ICC को खत भी लिख दिया। PCB के खत पर ICC की बोर्ड मीटिंग। बांग्लादेश के भारत न जाने पर बात होगी। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र भारत न जाने और अपने मैच श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर रखी है। चंद रोज़ पहले भारतीय इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अहकामात पर अमल करते हुए IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया था। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को भी भारतीय इंतहा पसंदों ने धमकियां दी थीं। पंजाब में रवां साल के लिए गंदम की कीमत 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर। हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से गंदम खरीदारी की इजाज़त दे दी। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर स्टेक होल्डर्स के जरिए खरीदे जाएंगे। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर का इंतज़ाम खरीदार बैंकों के जरिए करेगा। पंजाब हुकूमत फाइनेंसिंग लागत का 70% बोझ बर्दाश्त करेगी। DG फूड एग्रीगेटर और मुतालिका बैंक के माबैन सहफरीकी माहिदा होगा। मुंतखब स्टेक होल्डर्स को सरकारी गोदाम बिला मुआवजा दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब 25 लाख मीट्रिक टन तक गंदम के ज़खायर खरीदेगी। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि मुक़र्ररा सरकारी निर्खों पर आटे की फ़रोख्त हर सूरत यकीनी बनाई जाए। मुस्तहिक फ्लावर मिल्स और मजाज डीलर्स को स्ट्रेटेजिक ज़खायर से 1,36,000 मीट्रिक टन गंदम की फराहमी शुरू कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा ले जाने पर पाबंदी लगाई। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने इस मामले में मुदाखलत की, मसला हल कर दिया। 2 माह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ राबिते में है। हमारी तरफ से गंदम की दस्तियाबी पर कोई मसला नहीं। गंदम से मुतालिक नई पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुस्सूबाई तरसील पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफ़द को मसाइल के हल की यकीन दहानी। तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। मुफ्ती मुनीब रहमान और दीगर उलमाए किराम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुफ्ती मुनीब रहमान हमेशा इत्तेहाद, इत्तेफाक और यकजहती की बात करते हैं। उलमाए किराम की पाकिस्तान के लिए खिदमत काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म ब्रेकफास्ट तकरीब में शिरकत करेंगे। खिताब भी होगा। आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात मुतवक्के। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। बिलावल भुट्टो के मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने KP में गटर का ढक्कन लगने से पहले और बाद की तस्वीर शेयर की। इन गटर के ढक्कन के पोस्टर पर सोहेल आफरीदी की भी 2 मुख्तलिफ तस्वीरें बनी हुई हैं। अज़मा बुखारी का तंज़िया अंदाज में कहना था, इतनी तरक्की हो रही है तब्दीली के सूबे में, हमें पता ही नहीं चला। ख्वाह मौका तनकीद होती है कि ये काम नहीं करते। देखें, गटर का ढक्कन लगने से पहले और बाद की तस्वीरें जारी हो गई हैं। अपर चित्राल में मुर्दा पाए गए बर्फानी तेंदुए की मौत पानी की इंतहाई कमी के बायस पेश आई। बर्फानी तेंदुए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तेंदुए के जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। अपर चित्राल में 19 जनवरी को नायाब बर्फानी तेंदुआ मुर्दा पाया गया था। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी हुक्काम सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फैसला कुन ऑप्शन चाहते हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमलों की इजाज़त नहीं दी है। उनका हतमी फैसला गैर यकीनी है। अमरीकी सेंटकॉम की अमरीकी लड़ाका तैयारों के मशरिक़ वस्ता पहुँचने की तस्दीक। अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी मशरिक़ वस्ता पहुँच रहा है।
پاسداران انقلاب کے کمانڈر ابو فضل شکارچی کا کہنا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوئی تو کوئی جگہ حملہ آوروں کے لیے محفوظ نہیں رہے گی۔ ایران کی قومی سلامتی برائے پارلیمانی کمیشن نے بھی خامنئی پر حملے کی صورت میں جہاد کا فتویٰ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جنیوا میں ایران کی صورتحال پر UN انسانی حقوق کونسل کا اجلاس جمعے کو ہوگا۔ آذربائیجان، مصر اور اسرائیل نے امریکی صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی۔ گزشتہ روز بحرین اور متحدہ عرب امارات نے بورڈ کا حصہ بننے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ ناروے اور سویڈن کا غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت نہ کرنے کا اعلان۔ خبر ایجنسی کے مطابق اراکین کو بورڈ آف پیس میں مستقل جگہ کے لیے $1 بلین تک ادائیگی کرنا ہوگی۔ اور ICC انڈر 19 ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے بین مائز کی اسکاٹ لینڈ کے خلاف شاندار سنچری۔ ہرارے میں جاری میچز میں انگلینڈ کی اننگز جاری۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے دلچسپ میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکرو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔